الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا، اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، جس کی آخری کڑی یا آخری سرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح، خوب واضح انداز میں سمجھ میں آتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس دنیا کے اندر صرف اور صرف دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں کا، دو لشکروں کا، دو نظریوں کا، یا یہ کہا جائے دو عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ پورے کتاب اللہ کو پڑھتے چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو احادیث مبارکہ کی شکل میں جو ہیں پڑھتے چلے جائیں، یا عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کے آج تک دیکھتے ہوئے چلے جائیں، عملی طور پر جو نظر آنے والی چیزیں ان کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں، تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ دنیا میں صرف دو گروہ اور دو جماعتیں ہیں. ایک گروہ تو وہ جس کو اللہ رب العالمین نے حزب اللہ سے تعبیر کیا، اور آگے بیان فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ اور اللہ کی جماعت یا اللہ والے ہیں. اور دوسرا گروہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وہ حزب الشیطان ہے، کہ یہ شیطان کا لشکر، شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ اور شیطان کی پارٹی یا شیطان کے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں. اور آگے بیان فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کو ذکر فرمایا اور ان دونوں گروہوں کے انجام کو بھی ذکر فرما دیا، کہ اللہ کا جو گروہ ہے، اللہ کی جو جماعت ہے اور اللہ کا جو لشکر ہے، یہ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں، اور شیطان کا جو لشکر ہے، شیطان کی جو جماعت ہے اور شیطان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ناکام اور نامراد ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی تیسرے گروہ کا ذکر نہیں فرمایا. اب اس سے یہ بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا جائزہ لے کہ ان دو گروہوں کے اندر سے میں کس گروہ کے اندر ہوں. اللہ رب العالمین کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اللہ والے گروہ میں ہو جاؤ. اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بندوں میں بن جاؤ اور اللہ کے نافرمان بندوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کے نافرمان لوگوں سے دور ہو جاؤ. یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے
پروردگار کا تقاضا ایک ایمان والے سے، تو لہٰذا ایمان والے کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس گروہ کے اندر اور کس لشکر کے اندر ہیں، اور جس گروہ کے اندر اور جس لشکر کے اندر رہنے کا ہمیں کہا گیا ہے، جس گروہ اور جس لشکر میں رہنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اس گروہ کے کرنے کے کام بھی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیے ہیں کہ اگر تم اللہ والے ہو، اللہ کے لشکر اور اللہ کے گروہ میں سے ہو یا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہیں یہ کام کرنا ہوں گے اور ان کاموں سے بچنا ہوگا۔ گروہوں کی وضاحت بھی کر دی، ان کے کاموں کی وضاحت بھی کر دی، ان کے مقاصد کی وضاحت بھی کر دی، اور ان کے انجام کی وضاحت بھی کر دی کہ ان کا آخر انجام کیا ہونا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا ایمان والوں سے مطالبہ ہے، تمام ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے لشکر میں اور اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کے لشکر میں اور اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو مرضی ہے، یا ہم جو چاہتے ہیں، یا ہم جو سوچتے ہیں، یا ہم جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس دین کے تابع ہو جائے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی، ایمان والوں کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی، اللہ کے فرمانبردار بندوں کے ذریعے بات کہلوائی گئی کہ تم کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب پروردگار کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے اب لوگ کہنے لگ گئے نماز سے یہ ایکسرسائز ہے، اس نماز کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر میڈیکل سائنس نماز کے فائدے بتا رہی ہے ان کے لیے سعادت کی بات ہے، ہمیں ان سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو میڈیکل سائنس نماز کے نقصان بتانے لگ جائے۔ یعنی اسلامی جو چیزیں ہیں، اسلامی جو پہچان ہے، یہ ہم اس لیے اپنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ میڈیکل سائنس اگر آج کوئی بات کہتی ہے اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہے، اس لیے کل کو اگر وہ بات بدل دے، کل کو وہ کہتے نماز پڑھنے کے نعوذ باللہ نقصان ہے، تو کیا ہم نقصان کی گردان کرنا شروع کر دیں گے؟ تو لہٰذا ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری فرما برداری اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا ہے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے وہی حق اور باطل دو راستے نظر آتے ہیں، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستوں کی طرف تمہاری رہبری کر دی، رہنمائی کر دی۔ حق کے راستے کی طرف بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ راستہ حق کا ہے، یہ راستہ صحیح راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ راستہ باطل ہے، غلط ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، باطل کی طرف لے جانے والا ہے۔ فَوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے وہ راستے، دونوں راستے تمہیں بتا دیے، سجھا دیے، سمجھا دیے کہ یہ دونوں راستے ہیں، ان راستوں میں سے تمہیں انتخاب اچھے راستے کا کرنا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ راستے سجھا دیے، کہ راستے بتا کے بے فکری، بلکہ کہا کہ مانگو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار کے سامنے نمازوں کے اندر مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا، اس کی بھی تشریح بیان فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار سیدھا راستہ وہ راستہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام اور اکرام کیا، نہ تو وہ ضال ہوئے، گمراہ ہوئے، نہ مردود ہوئے، تیرے انعام یافتہ لوگ تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ عام انسان بھی اگر ہیں لیکن اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، بات اللہ کی مانی ہے، بات رسول کی مانی ہے، اپنی ساری باتوں پر ترجیح اللہ کی بات کو دی، اپنی ساری باتوں پر ترجیح رسول کی بات کو دی، اپنی ساری خواہشات کے اوپر اللہ کے پیغام کو اوپر رکھا، تو یہ لوگ چاہے عام انسان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کا حشر فرمائے گا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ جماعت، وہ انعام یافتہ اور اللہ کے برگزیدہ بندے جو انبیاء اکرام ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں اور جو صالحین ہیں، وہ فرمائے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان سے اچھا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بہتر لوگ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے راستوں کی طرف رہنمائی کری، اس کے ساتھ یہ تاکید کری کہ راستے کی ہدایت بھی اللہ سے مانگو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ راستہ جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ رب العالمین انعام اور اکرام کیا، وہ راستے بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیے اور سجھا دیے۔ اب وہ راستے جو حق والے راستے ہیں، ان راستوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ایک انسان ہے جو حق بات کو قبول کر چکا ہے، حق بات کو سمجھ چکا ہے، لیکن وہ حق بات کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والا کوئی شخص اگر وہ بحیثیت مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو فرمایا وہ مداہن اور چاپلوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک ایمان والا جو حزب اللہ کے اندر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو بیان کرے، چاہے سننے والے کو کتنی بھی ناگوار گزرے، چاہے سننے والے کو کتنا بھی برا لگے، چاہے سننے والے کا چہرے کا رنگ کتنا بھی بدل جائے۔ ایک ایمان والا اگر ہے تو چاپلوس اور مداہن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ برائی، یہ بری صفت یا یہ بری خصلت تو منافقین میں ہوا کرتی تھی۔ ایمان والے کی زندگی بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، ایمان والا بالکل صاف ستھرا بھولا بھالا ہوتا ہے، ایمان والے کو چاپلوسی بھی نہیں آتی، مداہنت بھی نہیں آتی۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی جن دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، محرم الحرام کے تعلق سے ہمارے سامنے کئی سارے واقعات ہیں، کئی سارے واقعات، جن میں سب سے مشہور و معروف واقعہ جن کو ہم آج سمجھتے ہیں مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسان کو اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے تھے کہ بھائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کر لینا، اس کو لازم پکڑ لینا، ادھر ادھر مت ہونا، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہی سے کھلواڑ ہو رہا تھا، انہی چیزوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، بلکہ میرا ایک سوال ہے، اپنے آپ سے ہم اپنے دل میں جواب دے دیں کہ یزید سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یزید جو ہے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ شہید کیا تھا، یہ ہماری دشمنی ہے۔ یقیناً دشمنی کی بڑی وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے، بڑی وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا، اس کے دور و حکومت کے اندر یہ واقعہ ہوا، یہ بڑی وجہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یزید سے دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ ابھی تو قتل حسین بھی نہیں ہوا، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید نہیں کیا گیا۔ یزید سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی کیا تھی؟ آج معاف کیجئے گا، بڑی معافی کے ساتھ مرض کر رہا ہوں، جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو بارہا میں نے ذکر کیا، فرعون کے تعلق سے فرماتے ہیں، میں یزید کے تعلق سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فرعون بنا بیٹھا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ پڑوسی کی زمین کو غصب کر لے، لیکن موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ پڑوسی کنگال ہو جائے، پریشان حال ہو جائے، میرے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آئے، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا سگا بھائی، ایک ماں کی گود میں پلا ہوا، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہوا سگا بھائی برباد ہو جائے، یہ چاہتا ہے۔
سگے بھائی بہن اتنا اخلاص والا، اتنا محبتوں والا رشتہ کہ مطلب جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اتنا محبتوں والا رشتہ، سگے بھائی بہن کا رشتہ. یہ چاہتا ہے کہ میری سگی بہن برباد ہو جائے لیکن موقع نہیں مل رہا ہے. یہ چاہتا ہے فلاں رشتہ دار ہلاک و برباد ہو جائے، مجھے موقع مل جائے اگر بس ایک بار، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا ہے. ورنہ بنا بیٹھا یہ بھی فرعون ہے، بڑی معافی کے ساتھ مرض کر رہا ہوں، یہ بھی فرعون بنا بیٹھا ہے. یہ چاہتا ہے کہ فرعون نے جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل عام کیا تھا، یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر مجھ کو طاقت مل جائے تو فلاں کو میں ہلاک و برباد کر دوں، ذرا سا مجھے موقع مل جائے فلاں کو دنیا سے مٹا کے رکھ دوں. یہ چاہتا ہے. امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرعون کے تعلق سے کہا، میں تھوڑا جملے کو بدل کے یزید کے تعلق سے کہتا ہوں کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ بھی یزید بنا بیٹھا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس سے مخالفت کی، جو اس کے سامنے آئے، جو سینہ سپر ہوئے، جو افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہر کی عملی مثال انہوں نے پیش کری. ہم یہ دیکھیں کہ امت میں کئی یزید بنے گھوم رہے ہیں لیکن ہماری زبان سے حق بات نہیں نکلتی. معاف کیجیے گا، اس وجہ سے نہیں نکلتی کہ دنیائی معاملات خراب نہ ہو جائیں. اس وجہ سے ہماری زبانوں پہ حق نہیں آتا کہ فلاں کا چہرہ بگڑ جائے گا. اس وجہ سے ہماری زبانوں پہ حق نہیں آتا کہ دنیا کا مجھ سے تعلق ہے، اس کا میرا تعلق خراب ہو جائے گا، دنیائی معاملات میرے بگڑ جائیں گے، فلاں کو میں نے کچھ کہہ دیا اس کو برا لگ جائے گا. حالانکہ کھلے عام بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ کر رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم حتیٰ کہ اللہ نے وہ طاقت دی ہے اس وقت کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایمان والا، اللہ معاف کرے، چاپلوس و مداہن ہو گیا. دین کے معاملے کے اندر چاہے علل اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرایا، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر علل اعلان ہو رہا، لیکن اس کے باوجود ہی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں بولوں گا برا مان جائیں گے. ہمارے گھروں کے اندر جو شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں، موت و میت کی رسمیں ہوتی ہیں، خوشی اور غمی کی رسمیں ہوتی ہیں، گھر کے بڑے بوڑھوں سے ذکر کرو کہ بھائی آپ نے نہیں کہا، بولے کیا کہیں، بچے نہیں مانتے. گھر کا مالک باپ ہے، ابھی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے گھر پہ. شرعی مسئلہ ہے، اولاد کو کان پکڑ کے گھر سے نکال دے، کیوں تم بالغ ہو، اپنا جا کے کام دھندہ، میرے گھر میں تم رہ رہے ہو، میرا احسان ہے میں تمہیں رکھ رہا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ صاحب بزرگ جو ہیں بھائی بچے نہیں مان رہے، زیادہ سے زیادہ یہ کر رہا تھا، میں نے اس مجلس میں شریک نہیں ہوا، میں نے اس مجلس کو چھوڑ دیا، میرے سامنے رسم و رواج نہیں ہوئی، میں اپنے اوپر والے کمرے میں جا کے بند ہو گیا. یہ مداہنت ہے. اس لیے کہ یہ حکم عام انسان کے لیے تھا کہ کوئی برائی اگر دیکھ رہا ہے تو زبان سے اس کو بولے، ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہیں ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے بولنے کی، تو دل سے برا سمجھے. عام انسان کے لیے تھا، گھر کے ذمہ دار کے لیے نہیں تھا. یہ عام انسان کے لیے بات تھی، گھر کے ذمہ دار کی تو بات تھی. اگر اولاد شادی بیاہ میں بے حیائی کر رہی ہے، اولاد شادی بیاہ میں رسم و رواج کر رہی ہے، اگر اولاد شادی بیاہ میں ننگا ناچ کر رہی ہے، اگر تمہیں یہاں پر نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح ہوگا میرے گھر میں، ورنہ میں تمہیں لات مار کے باہر کرتا ہوں. مجھے ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پامال کرے. میں معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری شادی بیاہ کے اندر وہ خرافاتیں اور وہ رسمیں اور وہ بے حیائی ہو رہی ہے کہ کافر شرما جائیں. شریف زادیہ طوائفوں کی طرح ناچ رہی ہیں. ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو صاف و شفاف تھا، ہم نے کہاں لا کر اس کو چھوڑ دیا. ہم یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام، انہوں نے دین کے تعلق سے چیزوں کو مٹتے ہوئے دیکھا، فوراً ایکشن لینے کے بعد اس لیول کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ اللہ کے نبی کا دین ہے، اسی حال کے اندر رہے گا چاہے ہماری جانیں چلی جائیں. اور ذرا سی بات کے اوپر، ذرا سے مسئلوں کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لائی ہوئی شریعت کو پاؤں تلے روندتے ہیں. پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو حسینی کہیں؟ مجھے کیا حق ہے اپنے آپ کو واقعہ کربلا کو مزے لے کر بیان کرنے کا؟ مجھے کیا حق ہے؟ کیا حق ہے ہمیں کربلا کے واقعے کے صرف مرثیے سننے کا اور اس کے بارے میں جو لوگ شعراء نے کلام کیے ہیں اسے سننے کا یا اس کو بیان کرنے کا؟ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، یزید تو بندے نہیں بیٹھے. بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن گناہوں کے کرنے پر امتیں ہلاک ہو گئی ہیں، جن گناہوں کے کرنے پر امتیں ہلاک ہوئی ہیں پچھلی، وہ بڑے بڑے گناہ اس امت میں مجموعی طور پر آ چکے ہیں. مجموعی طور پر
اور اللہ حفاظت فرمائے کوئی کہنے سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہم کہنا نہیں چاہتے بھائی سامنے والے کو برا نہ لگے, اس لیے کہنا نہیں چاہتے دنیا ہماری نہ بگڑ جائے. میں بہت ایک جملہ آپ لوگوں سے سوالیہ انداز میں پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے جواب لے لیجئے گا. تعزیہ داری جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کی جاتی ہے, یا ان کے شبیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر شہداء کربلا, اس طرح کیونکہ بدعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے کھجرانہ میں جو تعزیہ داری ہوگی شاید سٹی میں کچھ الگ طرح کی ہوگی, کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے, اور سنت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر اگر سنت ہے عاشورہ کا روزہ, پوری دنیا عاشورہ کا روزہ رکھے گی اس لیے کہ سنت ہے. لیکن بدعت جو ہوگی وہ علاقے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے, اس کی شکل و صورت چینج ہوتی رہتی ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء, تمام مکاتب فکر کے, میں جانتا ہوں سامعین کے اندر الحمدللہ بہت سے اہل علم موجود ہیں, بہت سے ایسے حضرات موجود ہیں جو خود صلاحیت رکھنے والے الحمدللہ ہیں, علماء سے وابستہ ہیں, الگ الگ مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے لکھا ہے کہ تعزیہ داری حرام ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعزیہ داری حرام ہے. یہ صرف اور صرف مکروہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف خلاف سنت نہیں ہے, یا صرف اور صرف خلاف تقوی نہیں ہے, بلکہ اس کو حرام لکھا جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے, بد نظری حرام ہے, خیانت کرنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, نماز کا چھوڑنا حرام ہے, روزے کا چھوڑنا حرام ہے. اس حرام کے زمرے میں تعزیہ داری کو علماء نے لکھا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس تعزیہ داری کے خلاف بولنے کو تیار نہیں کہ فلاں کو برا لگ جائے گا. اور ایک بات, بہت اہم بات, شیطان جو ہوتا ہے اس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے 70,000 سے زیادہ نورانی داؤ ہیں. نورانی داؤ ان داؤوں کو بولتے ہیں کہ جن کو جب شیطان لگاتا ہے کسی انسان پر تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, اس کو وہ غلط نہیں سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں. شیطان کا نورانی داؤ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سے اس کی دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پروردگار ہم کو حق بھی دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے, اور اللہ باطل بھی بتا دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. کئی بار یہ ہوتا حق پتہ نہیں چلتا, باطل اور حق ایسا گڈ مڈ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو حق اور باطل میں فرق کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں میں سے ہے, اور ایک دعا بہت اہم جو قرآنی دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا. یہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا, کلمے کے ذریعے اللہ تو نے عزتوں میں ہماری اضافہ فرمایا. پروردگار ایمان کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا. تو یہ دعائیں بھی مانگنے کی ہیں. اور شیطان اس طرح سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تعزیہ داری اور اکھاڑے کے تعلق سے ایک بات عام طور پہ گردش کرتی ہے, وہ یہ کہ بھائی اس سے باطل پہ روب طاری ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا ہے. اگر دین کو لانا ہے, دین کا نفاذ کرنا ہے, دنیا میں کئی حکومتیں آئیں, زوال کے شکار ہو گئیں, جنہوں نے چاہا کہ ہم دنیاوی طریقوں سے آ جائیں گے, حکومت کے اندر اسلام نافذ کر دیں گے, تاریخ کے پنوں میں گم ہو گئیں. کئی لوگ آئے, کئی چلے گئے. دین آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہم سوچے ہماری من مرضی سے دین آ جائے, طریقہ بھی رسول کا ہوگا, طریقہ بھی خلفائے راشدین کا ہوگا, ہمارے طریقے سے دین نہیں آئے گا. تو یہ باطل کا طریقہ, اس سے روب نہیں پڑے گا, کسی حال میں روب نہیں پڑے گا. روب کے تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت بیان فرمائی. ہم غور کریں, میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے, کیونکہ میری زندگی میں بھی اس کا عمل نہیں ہے, میری زندگی میں بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو میری زندگی میں ہے. قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. کہ اگر باطل پہ روب طاری رکھنا ہے تو گھوڑوں کی چھاونیاں تیار رکھو. گھوڑے ویڈیو بنانے کے لیے, سیلفی لینے کے لیے نہیں, بلکہ ہتھیار کے طور پر گھوڑے رکھو, اس کی چھاونیاں رکھو. اس لیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ, اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو گے اور تمہارے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو گے, اور ایسے دشمنوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے.
تو یہ چیزیں کرنے کی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، یہ چیزیں ہیں، اور باطل پر کبھی بھی غلط کے ذریعے روب طاری نہیں ہوگا۔ لہذا جس طرح تعزیہ بنانا حرام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت کا بڑا طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، بڑا طبقہ سمجھتا ہے، لیکن تعزیہ دیکھنے کھڑے ہو جانا، تعزیے کے ساتھ شریک ہو جانا، تعزیوں کا استقبال کر دینا، ان کا جو خلیفہ ہے اس کا استقبال کر دینا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، سب ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔